ہمارے ہاں کچھ ایسی غلط فہمیاں ہیں کہ ہم نے اپنے ہی خیال کے مطابق ان کو پختہ کر لیا ہے۔ نہ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ نہ اشارہ موجود ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس کا تذکرہ اور اشارہ موجود ہے۔ ہم نے خود ہی سوچ لیا۔ انہی غلط فہمیوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی جو 27ویں رات آتی ہے یہ لیلۃ القدر ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رات لیلۃ القدر نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم قرآن پاک کی جو تکمیل ہے تراویحوں میں وہ بھی 27ویں ہی کو رکھنا پسند کرتے ہیں۔ ہم 27ویں رات کو جاگ بھی لیتے ہیں، اللہ کے سامنے عبادت بھی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ جل شانہ نے 27ویں رات کو بھی اس میں ایک رات کے طور پہ شامل کیا ہے۔ مکمل طور پہ یہ بات نہیں ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں ہی کی رات ہوگی، بلکہ 21ویں رات اور 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ اور ہمیں احادیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے یہ رات گھومتی رہتی ہے، کبھی 21ویں میں ملے گی، کبھی 23ویں میں ملے گی، کبھی 25ویں رات میں ملے گی، کبھی 27ویں میں ملے گی اور کبھی 29ویں میں رات کے اندر یہ ملے گی۔ لہٰذا ہر رات کو اہتمام کرنا چاہیے، تاک رات کو، اور اپنے کاموں سے فارغ ہو کر لیلۃ القدر کی تلاش میں اپنے گھر میں بیٹھ جائیں تب بھی ٹھیک ہے، ورنہ سب سے بہتر جگہ اللہ کا گھر ہے۔ مسجد میں جا کر ہم رات کو گزاریں اور اللہ سے دعا کر کے جائیں، یا باری تعالی مجھے لیلۃ القدر کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرما دیجیے۔ اس لیے کیونکہ یہ ایسی رات ہے کہ جبرائیل امین اترتے ہیں، ساتھ ایک بہت بڑا لشکر اور جمع غفیر فرشتوں کا اترتا ہے، اور آپ کہتے ہیں جاؤ آج ہر اس شخص کے پاس جو کھڑا ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو، ذکر و اذکار کر رہا ہو، اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اگر وہ دعا مانگ رہا ہو اس کی دعا میں شریک ہو جاؤ، اس کی دعا پر آمین کہو۔ یعنی فرشتے ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، فرشتے ہمارے ساتھ عبادات میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمیں اس بات کا یقین آ جائے ہم کوئی رات ایسی نہ چھوڑیں، تاک رات جس کے اندر ہم جاگ کر اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو جائیں۔ اس لیے اس کے بڑے اور آخر میں جاتے ہوئے کہتے ہیں جو عبادات میں لگا ہوتا ہے اللہ جل شانہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ انسان شب قدر کو حاصل کرتا ہے، اپنے سارے گناہوں کو معاف کروا کر وہاں سے اٹھتا ہے۔ اتنی بڑی سعادت ہے جو کہ اللہ جل شانہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔